بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضور والا ویڈیو کے غرض میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں نا، یقین جانیے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مجھے خود شرم محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ بہنیں، مائیں، بچیاں سب میری ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعہ یقین جانیے ہمارے معاشرے کی زبوحالی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اس واقعے کو کن الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے سر پر اتنے بال نہیں ہیں، میرے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنی میں نے خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ جنسی استحصال کیا ہے، بس اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ سوچئے الفاظ کس کے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایک تصویر آ رہی ہوگی کہ یار ایک وحشی قسم کا درندہ ہوگا جو لڑکیوں کو جنسی استحصال ان کا کر کے اپنی ہوس کی آگ کو بجھاتا ہوگا۔ یہ آپ کو سمجھ میں ایک آپ کی تصویر آ رہی ہوگی ذہن میں کہ یار ایک غلیظ قسم کا، ایک شیطانی قسم کا ایک شخص ہوگا، لیکن ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ الفاظ ہیں ایک ایسے شخص کے جو کہ جمعہ پڑھاتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ایک ایسے شخص کے جو سر پر امامہ پہنتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ایک ایسے شخص کے جس نے اپنے چہرے پر جو ہے نا وہ شرعی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور جو آج سے نہیں لاہور کی ایک مشہور مسجد میں امامت کر رہا تھا، جمعے کا خطبہ دے رہا تھا، جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، اور آج سے نہیں میرے بھائی، آج سے نہیں 26 سال سے یہ خواتین کا جنسی استحصال کر رہا تھا۔ اس نے جو ایک دیندار کا لبادہ اوڑا ہوا تھا نا، یہ وہ شخص تھا، مطلب یہ وہ شخص ہونا چاہیے تھا جس سے لوگ اپنے جا کے دینی مسائل کا حل پوچھتے، جس سے جا کے لوگ اپنے دینی مسئلوں کا حل پوچھتے، جن سے رہنمائی حاصل کرتے، اور یہ اس کی آڑ میں 4,000 کے قریب خواتین کا جنسی استحصال کر چکا ہے۔ اور جب اس کو پکڑا گیا، مطلب جس طرح سے اس کو پکڑا گیا نا، اس کی ویڈیو میں یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا ہوں، میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، ذرا غور سے سنتے جائیے گا، دل پر ہاتھ رکھیے اور ذرا غور سے سنتے جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر نا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، غربت نہیں ہے، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے، اور جہالت ہم نے دنیاوی تعلیم میں بھی اعلیٰ ڈگری جہالت میں حاصل کی ہوئی ہے، اور اپنے دین میں جو دین کی تعلیم جس کا ہم فخر کرتے ہیں، جس کے ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی جہالت پہ ہم نے ایک اعلیٰ تعلیم، مطلب ایک اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ اب جناب ہوتا ہی ہے کہ یہ جو شیطان نما شخص ہے جس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 4,000 کے قریب اس نے خواتین کے ساتھ جنسی استحصال کیا ہے، یہ وہ خواتین تھیں جو ان کے پاس جاتی تھی دم درود کروانے کے لیے، اپنے گھر کے مسائل کے لیے، کوئی اپنی ساس سے پریشان تھی، کوئی اپنے آفس کے مسئلوں سے پریشان تھی، کسی کو اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں رکھنا تھا۔ بہت ساری ایسی جو ہے نا دقیانوسی سوچ والی خواتین ہوتی ہیں جو کہ ایسے باباؤں کے پاس جاتی ہیں، اور پھر بابا ان کا اس طرح کا استحصال کرتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ جناب کسی خاتون نے بتایا کہ یہ قاری ہے، ان کا نام ہے امام قاری یونس، اور یہ لاہور کی لرمال ایک مسجد کے اندر آج سے نہیں طویل عرصے سے امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اور جب ان کو یہ کسی خاتون کو اپنی جنسی درندگی کا جب نشانہ بنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے ٹریپ کر کے، تب یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے سر پر، میرے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے میں نے خواتین کے ساتھ استحصال کیا ہے، بس اللہ نے پردہ رکھا۔ تصور کیجئے یہ دو جملے اس نے جو ایک ساتھ ملا کے بولے جملے، آپ اندازہ لگائیے اس کی ذہنیت کا۔ لیکن اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے، ان میں قصور ان خواتین کا ہے جو افسوس کے ساتھ ان کی خوراک بنتی ہیں۔ اب ایک خاتون نے شاید غالباً ایک ذکر کیا، ایک اسٹنگ آپریشن کرنے والے، آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ میڈیا میں تو یہ تمام چیزیں اب نہیں دکھائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا والے ایکٹیو رہتے ہیں، ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے ایک بندہ ہے جو کہ خواتین کا دم درود کرنا، جن نکالنا، ٹھیک ہے، ان کے مسائل کے حل کرنے کی آڑ میں ان کے ساتھ اس طرح کا کام کرو، اور ان کی ویڈیوز بنا رہا ہے۔ جب اس کو پکڑا گیا نا، تب یہ مکمل طور پر برہنہ تھے۔ وہ ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا آپ کو، جس طریقے سے ان کو پکڑا گیا اسٹنگ آپریشن کر کے۔ وہ خاتون آتی ہیں، ٹھیک ہے، اسٹنگ آپریشن کیا جاتا ہے، اپنے مسائل بیان کرتی ہیں، غالباً شاید 1.5-2 مہینے کی ان کی بیچاروں کی محنت تھی، اور بڑا اچھا انہوں نے کام کیا۔ اب اس شخص نے گرفتاری کے بعد یہ انکشاف کیا، 1980 سے لے کے کیا چل رہا ہے بھائی، سال 2026 چل رہا نا، کتنے سال ہو گئے؟ 26 سال ہو گئے۔ 26 سال کے دوران اس نے 4,000 خواتین کے ساتھ جنسی استحصال کیا۔ جب اس کے کہتا نا اس نے آڑ لی ہوئی تھی،
مسجد کے اندر بیٹھتا تھا، محراب کے نیچے بیٹھتا تھا، ایک دیندار کا ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا، شرعی داڑھی رکھی ہوئی تھی، خطبہ دیتا تھا، امامت کرتا تھا، دین کے مسائل پر بات کیا کرتا تھا، لوگوں کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کیا کرتا، تو معاشرے کے اندر بڑا عزت دار تصور کیا جاتا تھا نا. لیکن جب خواتین ان کے ساتھ اپنے مسئلے ڈسکس کرنے کی آتی تھی تو یہ کہتا تھا کہ جناب مجھے ایک عمل کرنا پڑے گا. اب وہ عمل جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے، خواتین ویسے ہی جہالت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوتی تھیں. وہ ان کے پاس چلی، ان کو لگتا تھا کہ بھائی یہ ان کے مسئلے حل کر دے گا. وہ کہتا تھا بھائی میں یہاں نہیں کر سکتا، میں اپنی جگہ پہ جا کے ایک عمل کروں گا، اس کے بعد آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. جب یہ وہاں پر ان کو لے کے جاتا تو باقاعدہ یہ بات کرتا کہ بھائی آپ کے عمل، یہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے شرعی پردہ. اب یار شرعی پردہ ایک الگ چیز ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن کہتا نا جب آنکھوں پر جہالت کا پردہ گرا ہوا ہو تو انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. یہ خواتین کو کہتا تھا بے لباس ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کیمریز لگے ہوئے تھے جہاں پر یہ لے کے جاتا تھا، ویڈیوز بنائی ہیں انہوں نے خواتین کی، اس شخص نے. اور کیونکہ یہ ویڈیوز، یہ تمام چیزیں، یہ ڈیٹا وہاں سے برآمد کیا گیا ہے. سوچئے کتنی خواتین کی عزتوں کو پامال کیا ہوگا اس نے، کتنے گھروں کی عزتوں کو دو کوڑی کر دیا ہوگا اس نے. اور اس کے بعد پھر جب کہ ایک غریب شخص کے پاس، ایک غریب خاندان کے پاس، ایک غریب گھرانے کے پاس، ایک عورت کے پاس سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس کی عزت. اگر وہی اللہ معاف کرے نیلامی کی دہانے پر آ جاتی ہے نا تو پھر انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے. جب اس کے پاس وہ خاتون جب گئیں، اسٹنگ آپریشن ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیمرے آن کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی پھر وہی سارا چکر کہ بھائی آپ کو بے لباس ہونا پڑے گا کیونکہ آپ کے ساتھ مسئلہ ایسا سنگین ہے، مجھے یہ کرنے پر مجبور کرنا، اپنے آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو. وہ کیمرے بنا رہا، ویڈیوز تھیں، ویڈیو بن رہی تھی باقاعدہ طور پر. اچانک سے وہ آتے ہیں اور پھر اس کو برہنہ حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے. پھر اس کے پاس سے جو سیڈیز برآمد ہوتی ہیں، جو ڈیٹا برآمد ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں تھیں کہ شاید غلاظت سے غلاظت ذہنیت والا انسان بھی وہ چیز کو نہ دیکھ سکے، نہیں دیکھ سکے گا. وہ اس انسان نے وہ چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہوا تھا. خواتین کو اس طریقے سے جنسی استحصال ان کا کیا ہوا تھا کہ آپ اور میں اس کو تصور، اس کا گمان نہیں کر سکتے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا، ہمارے معاشرے کے اندر ہیں ایسے لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے طلبگار ہونے کے بجائے، اس کے خزانے سے مانگنے کے بجائے ایسے لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے کیا کریں گے. ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہر ایک کا عقیدہ ہے، میں ہر ایک کے عقیدے کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے، سمجھنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو روحانیت جن میں ہے، جو بہت زیادہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایسے بھیڑی بھی موجود ہیں. تو خدارا ایسے لوگوں کی طرف جانے سے پہلے انسان سوچے کہ اگر یہ آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں تو انہوں نے اپنے مسئلے کیوں نہیں حل کیے ہوں گے، انہوں نے ہمارے ملک کے مسئلے کیوں نہیں حل کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہماری ملک کی غربت کیوں نہیں ختم کر دی. اگر آپ کی غربت کم کرنے کے لیے کچھ عمل کر سکتے ہیں، آپ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، تو بھائی پھر ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دیں، ہمارے ملک کی غربت ختم کر دیں. بھائی کام میں برکت ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے. صرف آپ، خیر آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.